کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی زحمت کی، ہم خود جا سکتی ہیں۔ اگر خدمت خلق کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی اور کی مدد کریں، کسی بیوہ یا یتیم کو۔ وہ چلا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے اور پھر سے وہ گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ یہ کون تھا؟ شمائلہ ماتھے پہ بل ڈالے گویا ہوئی۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو یوں لفٹ دے رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بات گول کی۔ پاگل اتنے ہینڈسم ہوتے ہیں؟ استہزائیہ انداز میں انائزہ نے اس پر گھوری ڈالی تو وہ ایک بار پھر سنجیدگی سے کھڑی ہوگی۔ آفس جا کر بھی وہ تاؤ کھاتی رہی۔ اس بسام دھوکے باز کی اتنی جرأت کہ وہ میری بہن کے سامنے آ کر یوں ساتھ چلنے کی آفر کرے۔ یہ تو دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ کنزا نے اسے یوں خاموش فارغ بیٹھے دیکھا تو وہ کمپیوٹر ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ کیا ہوا انائزہ، سب ٹھیک ہے؟ انکل تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں بول رہی، مگر پھر بھی وہ سہولت سے جھوٹ بول گئی۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کے کزن کی نیچ حرکتوں کے بارے میں اسے سب بتا دے، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی اور اندر سے وہ ابھی تک تاؤ کھا رہی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا جب شمائلہ آنگن میں بیٹھی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بی اے کر رہی تھی، صبح کالج جاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی انائزہ ہکا بکا رہ گئی۔ آج بھی وہاں پر کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر گلاب کے تر و تازہ بکے پڑے تھے۔ یہ کون آج کل اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ شمائلہ نے اسے بکے تھام کر اندر جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً شریر جملہ کسا۔ کوئی نہیں، آن لائن آرڈر کروائے تھے، ہسپتال لے کر جانے ہیں۔ انائزہ نے گلاب تھامے خاصی پر اعتمادی سے جواب دیا۔ وہاں کون ہے؟ ابا تو اب گھر آ گئے ہیں۔ شمائلہ کتاب ہاتھ میں تھامے حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ابا کے علاوہ گلاب کسی کو نہیں بھجوائے جا سکتے؟ خیر تم بچوں کو خراب مت کرو، پڑھاؤ بیٹھ کر انہیں خاموشی سے۔ وہ مصنوعی خفگی سے اتنا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اندر آتے ہی اس نے پھولوں کے درمیان کارڈ کو دیکھ لیا تھا، جس پر آج بھی خوبصورت لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ انائزہ نے کارڈ کھول کر پڑھا۔ آپ پر سفید اور کالا رنگ بالکل نہیں جچتا۔ سفید رنگ زندگی سے بیزاری کا اظہار ہے، کیونکہ زندگی تو رنگوں سے پر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف کالا رنگ سوگ کی علامت ہے، لہٰذا آئندہ میں آپ کو ان دونوں رنگوں کا لباس زیب تن کیا نہ دیکھوں۔ اس نے دھمکی دی تھی یا کھلے لفظوں میں خواہش کا اظہار؟ لیکن اسے یہ حق کس نے دیا کہ وہ میرے اوپر اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرے؟ چھچورا انسان، اس نے تلخی سے سوچا، اور پھر تیار ہونے کے بعد وہ کل کے مرجھائے اور آج کے تازہ پھولوں کے گلدستے اٹھا کر ہسپتال کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں اس کا ٹکراؤ ایک بار پھر ٹیوشن پڑھاتی شمائلہ سے ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں آپی؟ اور وہ بھی ایک نہیں، دو دو بکے تھامے۔ تم سے مطلب ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، ابا کا خیال رکھنا۔ تاکیدی نصیحت کرتے ہوئے اس کا موبائل بج پڑا۔ اوبرو والا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ سیدھا ہسپتال گئی اور پرائیویٹ روم کے کمرہ نمبر 3 کے قریب پہنچ کر اسے شوق لگا جب اپنے پیچھے سے کسی کے بھاری قدم محسوس ہوئے۔ پل بھر کو اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں ایک وارڈ بوائے اور صفائی کرتے خاکروب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم کیوٹ گرل، کیسی طبیعت ہے اب؟ انائزہ نے گلاب کا بکے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، آج مما یاد آ رہی ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ اس کا دمکتا چہرہ آج اس کی یوں آمد پر کھلا تھا
यकदम मान पड़ गया। तुम्हारी मम्मा कहाँ है मशाल? अनाइज़ा स्टूल खींचकर उसके बेड के साथ रखकर उस पर बैठते हुए बोली, उन्हें तो अल्लाह ताला के पास गए हुए 3 साल हो गए हैं। 8 साला बच्ची इस पहले मुरझाए हुए गुलदस्ते की तरह मुरझाई हुई लगने लगी।